السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جس بھی چینل کو کھول کے دیکھیں، جو بھی خبر سنیں، اس میں ٹرمپ کا ذکر ہے، اس کی پالیسیوں کا ذکر ہے۔ ہاتھی لگتا ہے کوئی بہت بڑا ہاتھی ہے جو ایک شیشے کے گھر میں آ رہا ہے اور ادھر ادھر توڑ پھوڑ کر رہا ہے، اور لوگ ہراساں ہیں، پریشان ہیں، دہشت زدہ ہیں، اور وہ اور زیادہ اس میں جوش اس کو آ رہا ہے، اور وہ اور زیادہ غصیلا ہو کے پکار رہا ہے، ٹیرف لگا دوں گا، برباد کر دوں گا، فنا کر دوں گا، پابندی لگا دوں گا۔ ایک نئی طرح کی جنگ ہے، معیشت کی جنگ اس نے کہا ہے، جی میں لڑوں گا۔ تو خالی معیشت نہیں، وہ کسی سیانہ نے یہ بھی بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلی جنگیں ختم کرے گا لیکن اور نئی جنگیں پیدا کرے گا، نو ڈاؤٹ۔ تو اور یہ جان صاحب کی باتیں تھوڑی سی حوصلہ افزا مجھے لگیں، یس میرا ذہن اس سے متفق ہوا، بڑی بات اچھی لگی مجھے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ یاد رکھیں کہ ہم مغلوں کو بڑا کہتے ہیں کہ مغلوں نے یہ کیا، افغانیوں نے یہ کیا، افغانیوں کو آج تک برا کہتے ہیں، تاریخ کو تروڑ مروڑ کر ہمیں آج کل پیش کیا جاتا ہے، نہیں جی بابر نے یوں نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا، اکبر نے ایسے نہیں کیا تھا، ویسے کیا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے علاقے فتح کیے، تو وہ یہاں رہے، انہوں نے یہاں اپنا جو ہے وہ اپنے محل بنائے، سرائیں بنائی، سڑکیں بنائی، یہاں سٹے کیا۔ قطب الدین ایبک ہو گیا اور اکبر ہو گیا اور بابر ہو گیا، اور یہ ساری سلطنت تھی جو افغانستان سے لے کے تو ہندوستان کے بہت سارے علاقے اس میں شامل تھے۔ تو انہوں نے یہاں کے وسائل کو یہاں پہ خرچ کیا، بنیادی یہ بات ہے۔ اور انگریزوں کی جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بڑا کلچر سمجھتے ہیں، انہوں نے یہاں سے اکھاڑ کے کہتے ہیں کہ یہاں جہاں بھی جائیں آپ، کسی ہسٹوریکل بلڈنگ یا جگہ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے اکھاڑ کے لے گئے، کہ مسجد کرتبہ کے نگینے جو قیمتی تھے وہ اکھاڑ کے لے گئے، آیتوں کے اوپر وہ جو لگے ہوئے تھے۔ یہ ہماری مغربی اقوام کا، یورپین اقوام کا جو ہے وہ احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور جب ٹیکسلا کے روئنس پہ جا کے کریں نا تو وہ بتاتے ہیں گائیڈز، اور ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ یہاں جو بھی قبریں، بے شمار راجاؤں کی قبریں ہیں، راجہ اشوک اور اس کے آگے ڈائنسٹی اور اس کی خاندان کی قبریں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت رواج تھا کہ جو راجے مہاراجے ہوتے تھے وہ جب مرتے تھے تو ان کی جتنی سونا ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا تھا، ان کی جو بھی ان کا خاص طور پر سونا کہتے ہیں اس میں دفن ہوتا تھا، اور وہ جگہ بھی بنی اور اس میں ذکر بھی ہے لیکن سونا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انگریز جو تھے وہ لے گئے، عام لوگ تو جا نہیں سکتے تھے، مطلب وہ حکمران وہی بنے تو وہی کر سکتے تھے، راجاؤں کی قبرستان تھے، ان پر ویسے تو پہرا ہوتا تھا، لیکن ان کا دور ختم ہوا، انگریزوں کا دور ختم ہوا، شروع ہوا، تو وہ یہاں سے سارا سونا لے گئے۔ یعنی ہندوستان سے کہتے ہیں 5 کروڑ اس زمانے میں جو ہے وہ جاتی تھی زر، یعنی سونا پیسہ جو ہے وہ جاتا تھا سالانہ، برطانیہ جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انہوں نے مالیہ اور اس طرح کے ٹیکسز لگا کے تو ہندوستان کو پھر بھی جو ابھی بھی ہمارے پاس ریلوے لائن ہے، جو سڑک ہے، جو بڑی بڑی GHQ کی عمارت آپ دیکھ لیں، عجائب گھر ہے لاہور کا، اس طرح کے بے شمار بلڈنگ ہیں جو کہ یا تو مغلوں کے دور کی ہیں اور یا انگریزوں کے دور کی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا ماشاءاللہ آزادی ہمیں ملی، وہ کیا کہتے ہیں، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، تو جس کا انتظار تھا ہمیں، یہ وہ سحر تو بالکل نہیں ہے جس کے لیے لوگوں نے جانیں دی تھی، جس کے لیے عزتیں گنوائی گئی تھی، اور جس کے لیے لوگوں نے ہجرتیں سہیں اور اپنا سب کچھ مال و متاع چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ یہ وہ سحر تو نہیں ہے، یہ وہ آزادی تو بالکل نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ کہتے ہیں شروع میں تو پھر بھی جتنے یعنی ہسٹورین ہیں، قدرت اللہ شہاب ہو گئے، اور بھی جب بھی ہمیں موقع ملے پڑھنے کا تو یہ کہتے ہیں کہ 1951 تک پھر بھی پاکستان بہت بہتر حالت میں تھا، یعنی اس کی صنعت اور تجارت کی ایک مثال دی جاتی تھی، اس کا گروتھ بڑی اونچی جا رہی تھی، اور اس کے سارے ادارے بہتر تھے۔ PIA کا جو ہے وہ ادارہ دنیا بھر میں ایک مثال تھا، اور کہتے ہیں PIA کے جو بڑے تھے انتظامیہ والے، انہوں نے UAE کو بنا کے دی، یہ سارے جو ان کے ایمریٹس کے جو ہیں ان کی لائن پہ وہ بنی، اور آپ دیکھیں ان کا سٹینڈرڈ اور ہماری PIA کا سٹینڈرڈ، ماشاءاللہ ہم نے کس طرح سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار مار کے تو اس کے بربادی کی ہے۔
تو یہ ہے کہ 1951 میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی پھر بھی بچا ہوا تھا پاکستان امریکن اثر و نفوذ سے، مغربی اثر و نفوذ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جنرل گریسی تھے یہاں کے بڑے آرمی کے، تو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، تو اس دوران کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان تھے وزیر اعظم، تو ان کو بھیجا گیا بڑے پرسویٹ کر کے، ان کا روس کے ساتھ تھا، دعوت نامہ آیا ہوا تھا اور انہوں نے جانا تھا ادھر، لیکن جنرل گریسی اور باقی جو ان کے کوئی ہم نوا تھے انہوں نے ان کو مائل کر لیا کہ آپ امریکہ جائیں، وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ میاں بیوی کو بڑے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جانے کے ریسورسز نہیں ہیں، تو ان کو جہاز منگا کے دیا گیا امریکہ سے، اور امریکہ وہ سدھارے ہیں، تو وہاں ان کو کئی 29 دن کہتے رکھا، پھر ان کو برطانیہ لے جایا گیا۔ ان کی بیگم بھی کوئی باہر کی تھی، ویسے تو کہتے ہیں بڑی محب الوطن تھی، لیکن یہ واقعہ جو ہوا برطانیہ کچھ دن گزارے انہوں نے، کینیڈا میں گزارے، وہ سیر سپاٹے سے جب واپس آئے تو اس دوران سارے حالات بدل چکے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایوب خان جو بہت امریکہ نواز تھے، یعنی ان کا ٹلٹڈ تھے اور جنرل گریسی کے پسندیدہ تھے، وہ جو ہے ان کو کافی نیچے سے اٹھا کے تو اوپر ان کو پروموشن دی گئی، ان کو فل جنرل بنایا گیا اور ان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کے، تو کچھ مہینوں میں ان کی وہ جو ہے نا ختم ہو گئی۔ لیاقت علی خان تو مارے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک وہ رسہ کشی اور ریس شروع ہوگی، پاور پلے شروع ہو گیا، اور پھر جو تھم نہیں پایا۔ پھر کہتے ہیں 1958 میں تک جو ہے امریکہ نے پاکستان کو اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کریں، IMF سے آپ قرض لیں۔ وہ نہیں، کچھ جزبز تھے لینے میں، کچھ پریشان تھے، گو مگو میں تھے، لیکن انہیں سمجھایا گیا کہ IMF سے قرضہ لیں گے تو آپ کے دوسرے ملک بھی آپ پہ اعتماد کریں گے، آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گے، اور آپ ملک ہمارا بہت آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ آگے ان کی باتوں میں 35,000 کہتے ہیں ڈالر پہلی جو ہماری امداد آئی پاکستان میں وہ یہ تھی، اور اس کے بعد ہم اس پنجے سے نکل نہیں سکے۔ اور آج سوچیں یہ خبریں آ رہی ہیں پہ در پہ، آپ دیکھ رہے ہیں بھٹو ہو گئے، یحییٰ ہو گئے، بھٹو ہو گئے، ضیاء الحق ہو گئے، مشرف ہو گئے، یعنی کتنا ان لوگوں نے ان کی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا، لیکن انجام وہی کہ ذلت اور رسوائی اور یا تباہی۔ یا تو آپ ان کے مقاصد کے آگے اگر آپ ڈٹ جاتے ہیں تو وہ جیسے ضیاء الحق نے کوشش کی کہ وہ ایک اسلامک بلاک بنا رہے تھے نا، تو ان کو مار دیا گیا۔ بھٹو بھی کہتے ہیں کہ اس ملت اسلامیہ کے اس اتحاد کے لیے کام کر رہا تھا کچھ، اور خاص طور پر اس نے اٹامک کے لیے منع کر دیا تھا کہ میں اس سے باز نہیں آؤں گا، تو اس کو ایک نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اور مشرف صاحب کا بھی انجام کوئی کم عبرتناک نہیں ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ تو بہرحال یہ یعنی ایک سلسلہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا، اور اس سے ہمیں ترقی تو نہیں نصیب ہوئی، ہاں غلامی کی ایک نہ ختم ہونے والی زنجیر ہے جو ہمارے پورے ملک کے وجود پہ آ کے ٹھہر گئی ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب پریشانی ہے بڑی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، یعنی ٹرمپ نے ہماری مدد پہلی دفعہ روک دی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی پابندیاں وغیرہ لگتی رہی ہیں ہمارے اوپر، اور یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ باقی تو کوئی نہ کوئی پابندی لگتی رہی، لیکن صرف ایک پروگرام تھا جس پہ کبھی پابندی نہیں لگی، وہ تھا فیملی پلاننگ والا پروگرام۔ یعنی کچھ دنیا کے ممالک تھے جس کے اوپر ان کی یورپین اقوام کی خاص نظر تھی کہ یہاں جو ہے نا فیملی پلاننگ ضرور ہونی چاہیے، اور اس میں افریقہ اور یہ پاکستان اور ملائیشیا اور اس طرح کی کوئی انڈونیشیا جیسے ممالک تھے۔ تو بہرحال گندم کا بھی آپ سب نے ذکر سنا ہوگا کہ باسی گندم آئی اور وہ اونٹوں میں لد کے آئی، تو وہاں تھینک یو امریکہ۔ تو اس طرح سے ہماری یعنی انا کو ٹھیسیں پہنچاتی رہی، ہماری سالمیت اور ہماری غیرت اور ہماری حمیت پر کوڑے برسائے جاتے رہے، یہاں تک کہ ہم عادی ہو گئے۔ تو اب اس بات پہ سب پریشان ہے کہ جی ٹرمپ نے پہلی دفعہ پوری طرح سے ہماری امداد روک دی ہے، تو کیا ہوگا، پاکستان پتہ نہیں سانس لے پائے گا یا نہیں۔ لیکن کیا یوں نہیں ہو، اور پھر ٹرمپ کی ہر موو پہ یعنی نظریں کہ ٹرمپ عمران کو آزاد کرائے گا، ٹرمپ ادھر سے ہماری PDM کو خوش فہمیاں ہیں کہ یہ ہماری ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ کیوں، ہم کیا مر گئے ہیں؟ تو اس سے پہلے جو اقوام تھی وہ کیا ساری آج تک کس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ قرض کی پیتے تھے میں
اور یہ کہتے کہ تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ قرض کی جو میں پیتے ہیں وہ انہوں نے آج تک نہ عزت پائی اور نہ آگے سے پانے کا کوئی امکان ہے. اور یہ قرض کیوں دیتے ہیں جی کہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی, آپ کی تعلیم ٹھیک ہوگی. دو خاص طور پر ان کو ہمیں ایک جو بہلاوے دیے جاتے ہیں, تو آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ ہماری تعلیم اور ان کی تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے؟ اور پھر جتنا کچھ سالوں ہو گئے ہیں خانہ جنگی ہمارے ملک میں ایک طرح کی ہے, آئے دن تو چھٹیاں ہوتی ہیں. جو بہت اچھے ادارے ہیں وہاں بھی تعلیم کا ستیہ ناس ہے, اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈگریاں لے رہے ہیں بچے ان کو کچھ آتا ہے پڑھنا. اور پھر یہ ہے کہ ان کی یورپین اور امریکن کی تعلیم دیکھیں اور ہماری ملک کی تعلیم دیکھیں, ان کی ڈگریوں کا حالات دیکھیں. پھر صحت جو باہر لوگ جاتے ہیں جو رہتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ وہاں کس طرح کی صحت کے خیال رکھا جاتا ہے, وہاں کس طرح کا کہ صفائی ستھرائی اور دوائی دینے کے طریقے اور لوگوں کے علاج کرنے کے طریقوں میں کتنا فرق ہے. تو اس غلامی سے میں تو یوں کہہ رہی ہوں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ بہت سارے جو محب الوطن لوگ ہیں, سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اس سے اتفاق کریں کہ یہ ہمارے لیے بڑا شاید موقع ہو, سنہری موقع ہو کہ ہمیں یہ کر دیں. کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے, یہ بھی بات ثابت ہے کہ ان کی امداد عوام تک بہت کم پہنچتی ہے, کیونکہ پینٹس کی شکل میں پہنچتی ہے. تو باقی ساری تو یہ اشرافیہ کھاتے ہیں, فوج ہو گئی یا ایلیٹ کلاس ہو گئی یا ان کے ہم نوا جو کوئی گروپ ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹولہ ہوتا ہے, باقی لوگ تو اسی طرح سے سخت کر زندگی گزاریں. تو یہ بہت شاید ہمارے لیے نعمت مترکبہ ہو جائے کہ بہت زیادہ ہمارے لیے بہتری ہو جائے اس میں کہ یہ امداد ہماری رکے. اور ہم ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یعنی جب سے یہ اسرائیل فلسطین پہ مارے جا رہے ہیں, بچوں کو مارے جا رہے ہیں, تو بڑی ایک لہر اندر ہی اندر اٹھ رہی ہے, اور لوگ پاکستانی چیزوں کو اون کرنے لگ گئے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پاکستانی تھوڑا سا بھی بہتر نعم البدل ملے تو ہم غیر ملکی چیزوں کو نہ خریدیں, خاص طور پر یہ اسرائیل کی بنائی ہوئی ہیں. تو اس چیز کو یوں اگر پوری قوم سمجھ لے, پوری قوم کو اس چیز کو سمجھ لے کہ ہمیں کیا دوسروں کے پیسے سے عیش کرنے کا مطلب کیا ہے. اشرافیہ اصل میں جب ہمیں اچھے کپڑے پہن کے اور اچھی اچھی جگہوں سے کھانا کھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی کھائیں, اور پوری قوم اس مرض کی ایک میں مبتلا ہو جاتی ہے. اپنے ریسورسز کے مطابق ہم جئیں گے انشاءاللہ, اور جتنے ہمارے پاس ہوں گے اس سے ہم سادہ کھانا کھائیں گے, اور سادگی میں کیا کہتے ہیں عزت بھی ہے اور صحت بھی ہے اور عظمت بھی ہے. تو وہ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے, وہ ہمارے اسکول میں بچوں کی تھی, پتہ نہیں 5-6 کے بچوں کی تھی, کہ اس میں وہ ایک دانا کبوتر ہوتا ہے اور بہت سارے کبوتر باقی نوجوان ہوتے ہیں, کوئی کم عمر ہوتے ہیں, تو وہ مل کے اڑ رہے ہوتے ہیں, دانے کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو ایک جگہ کھیت میں چٹیا صاف ستھرا ایک کھیت ہوتا ہے, تو اس میں کچھ دانے نظر آتے ہیں. تو کبوتر کہتے ہیں چلو جا کے دانا کھاتے ہیں. تو دانا کہتا ہے دیکھو, دانا کبوتر کہتا ہے کہ یہ جو دانے ہیں نا ان کے ساتھ جو ہے جال بھی رکھا ہوا ہے, جال بھی شکاری نے رکھا ہوا ہے, تو اس ایسی جگہ نہیں جاتے ہم کہیں اور جا کے شکار ڈھونڈتے. انہوں نے بھوکے تھے کبوتر, تو نادان بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں ہم جا کے جو ہے نا یہ کھائیں گے, آپ بے شک نہ جائیں, ہم نے تو جانا ہی جانا ہے. اب ضد پہ جب آ گئے تو کبوتر جو دانا کبوتر تھا, بزرگ بھی تھا, وہ بھی بیچارہ ان کے ساتھ آ گیا. لیکن جو ہی دانا کھانے میں مشغول ہوئے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے پاؤں تو پھنس چکے ہیں جال کے تاروں میں. تو پھر اڑنے کی انہوں نے کوشش کی, تو وہ تو اڑ نہیں پا رہے تھے, وہ تو بڑے پریشان ہوئے سارے. انہوں نے کہا پھر دانا کبوتر سے کہ آپ ہی کچھ کیجئے, آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ اس سے مشکل سے کیسے ہم چھٹیں گے. یہ تو اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ شکاری آ رہا ہے ان کو پکڑنے کے لیے. تو وہ رونے لگے. تو پھر دانا کبوتر نے کہا کہ اب اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ سب ایک ہی دفعہ زور لگاؤ اور اڑ جاؤ. تو وہ 50 کبوتر تھے یا 100 کبوتر تھے, سب نے مل کے زور لگایا اور وہ جال کو بھی اپنے ساتھ اڑ کے لے گئے, اور شکاری جو تھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا. تو یہ کہانیاں دراصل بڑے صدیوں کا اس میں سبق ہوتا ہے. جو کلاسیکی کہانیاں ہوتی ہیں تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ ترقی کر جائے اور کچھ اس کی بہتری ہو جائے, اور مسلمان ممالک ایک دوسرے کا اگر سہارا بن جائیں. اور دیکھیں ذرا کیا حالات ہیں کہ جو ہے نا جو عرب کنٹریز ان کا ساتھ دے رہے تھے, انہوں نے کیا کیا. عمران خان صحیح کہتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ٹرمپ کی حمایت سے نہیں آنا چاہتا باہر, کیونکہ
یہ جتنے امریکی ہو گئے یا یورپی اقوام ہوتی ہیں اپنے مطلب کے لیے ہمیں جو سہولت دیتی ہیں، ہمیں رہائی دلواتی ہیں، اور رہائی دلوانے کے بعد اپنے مطلب پورے کرتی ہیں، ہم سے مطلب نکلواتی ہیں، اور اگر ہم ان کے مطلب پورے نہیں کریں گے، ان کے مقاصد کو پورے نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ لوگ مار دیتے ہیں، جیسے کہ ہسٹری واقعی کہتی ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں سب، اور وہ کیا کہتے ہیں، دوسروں کے سامنے تو ہمیں کشکول اٹھاتے بھی شرم نہیں آتی، اور اپنے افغانی اور ایرانی اور سارے ان مسلمان بھائیوں سے کیوں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ ہم 1000 دفعہ ان کو معاف کریں، کیونکہ کیا کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ کفار پر بھاری ہیں لیکن آپس میں نرم ہیں۔ جب ایسے ہوں گے ہم تو انشاءاللہ پھر ہمیں عزت بھی ملے گی اور خوشحالی بھی، یقین رکھیں اس بات پہ۔